اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، کل کے سوال کا دوبارہ ہم جواب یہاں پہ دے دیتے ہیں تاکہ ایک دفعہ دہرائی ہو جائے کہ سوال یہ ہوا تھا کہ یزیدو جو ہے اس کا اعراب کیا ہوگا، مررتو بے یزیدو کہیں گے یا مررتو بے یزیدہ کہیں گے؟ تو عام طور پہ ہمارے پاس مشہور کیا ہے کہ یزیدو کا اعراب غیر منصرف ہے، کیونکہ یہ علم ہے اور اس کے اندر کیا ہے علمیت، اور دوسرا سبب کیا ہے وزن فعل ہے، تو وزن فعل کی وجہ سے اس کا اعراب غیر منصرف ہوگا، لہٰذا مررتو بے یزیدہ پڑھیں گے اور رأیتو یزیدہ پڑھیں گے۔ یہ کب ہے کہ جب آپ یہ کہیں کہ یزیدو جب بنایا گیا تھا، یعنی یزید کو جب نام رکھا کسی باپ نے اپنے بیٹے کا، تو اس نے جملہ کو نہیں ذہن میں رکھا کہ میں جملہ کا پورے جملہ کو میں کیا نام کے طور پہ رکھ رہا ہوں، اس نے فقط نام رکھا اور اس کا وزن کون سا بنا دیا جناب علی، فعل والا وزن بنا دیا، تو پھر تو یہ غیر منصرف میں چلا جائے گا، اور ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جملہ سے بنا ہے، یعنی مرکب اسنادی والی بات اس میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ نہیں یزیدو کا جب نام رکھا گیا تو انہوں نے کیا ہے عربی زبان میں دیکھے جملے، تو یزیدو جملہ ان کو پسند آیا، تو انہوں نے یزیدو جملہ جو ہے وہ نام رکھ دیا اپنے بیٹے کا، تو اس صورت میں یہ کیا ہو جائے گا، جملہ سے منقول ہو جائے گا، تو یہ پھر مرکب علم کی کون سی قسم میں جائے گا، علم مرکب اسنادی میں چلا جائے گا۔ تو اب اس کا اعراب کیا ہو جائے گا جی، مررتو بے یزیدو ہوگا، کیونکہ مرکب اسنادی میں کیا ہوتا ہے، جو اس کا اعراب ہوتا ہے وہی باقی رہتا ہے۔ باقی یہ سوال رہا کہ یزیدو کو آپ مفرد کہیں گے یا مرکب کہیں گے، تو ہم کیا کہیں گے کہ یزیدو مرکب ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دو جز ہیں، ایک جز جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے یزیدو، اور دوسرا جز اس کے اندر ضمیر پوشیدہ ہے۔ وہ جو ضمیر پوشیدہ ہے نحوی اس سے بھی لفظ کہتے ہیں، کیونکہ جو نحوی جو لفظ کی تعریف کرتے ہیں اس کا دائرہ وسیع کرتے ہیں۔ ابن شام نے جب شروع میں لفظ کی تعریف کی تو فقط یہی کہا کہ اللفظ هو الصوت المشتمل علی بعض الحروف، لیکن جب بعد میں جا کے تفصیل سے تعریف کی تو وہاں پہ ایک اور قید کا اضافہ بھی کیا، او فی قوت ذالکا، کہ ایسی آواز جو حروف کے اوپر مشتمل ہو یا حروف کے اوپر مشتمل نہ ہو لیکن اس کے اندر یہ قوت ہو، یہ صلاحیت ہو، اور اس کی وہاں پہ انہوں نے کیا مثال دی تھی، ضمیر مستتر کی۔ تو لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ یزیدو کے دو جز ہیں اور اس کا ہر جز اپنے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ یزیدو جو خود یزیدو ہے یہ دلالت کرتا ہے کہ زیادہ کیا، اور ہوا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس نے، تو لہٰذا اس کے اوپر مرکب کی تعریف سے کہا جائے گی کہ ما یدل جزءہ ولا جزء معنیٰ۔ تو بس ایسے اشعار بھی ہمارے پاس عربی زبان میں موجود ہیں، اور ہماری کتاب کے حاشیے میں ایک شعر انہوں نے نقل کیا کہ جس کے اندر بنی یزیدو لفظ آیا ہے، یعنی بنی مضاف ہو رہا ہے یزیدو کے اوپر، لیکن اگر یزیدو یہاں پہ غیر منصرف والا اعراب ہوتا تو بنی یزیدہ پڑھتے، جبکہ وہاں پہ کیا پڑھا گیا، بنی یزیدو، کیونکہ فدیدو جو اس کا ہے قافیہ اس کے ساتھ ملانے کی خاطر۔ نبئت اقوالی بنی یزیدو ظلم علینا لہم فدیدو۔ تو پس خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یزیدو کیسے بنا ہے، نحوی اعتبار سے اس کے اندر کیا ہے، اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ صدا صاحب کہہ رہے ہیں تاریخی اعتبار سے بھی اختلاف ہے، نحوی اعتبار سے بھی اختلاف ہے اور تاریخی اعتبار سے بھی اختلاف ہے، تو اس کے دو اعراب ہو سکتے ہیں، اعراب غیر منصرف بھی ہو سکتا ہے اور مرکب اسنادی والا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، یہ کل کے درس کا سوال تھا، اور اب بھی آ جاتے ہیں وَإِذَا اجْتَمَعَ الْاسْمُ مَعَ اللَّقَبِ، کہ اسم اگر لقب کے ساتھ جمع ہو جائے تو پھر کیا قانون ہے ہمارے پاس، پہلے کیا آئے گا بعد میں کیا آئے گا۔ ابن شام کیا لکھتے ہیں کہ واجب فی الافصح، ایک فصیح لہجہ ہوتا ہے، ایک کیا ہوتا ہے، افصح ہوتا ہے، زیادہ فصیح، کہ زیادہ فصیح لہجے میں واجب ہے کہ تقدیم الاسم و تاخیر اللقب، کہ پہلے اسم کو رکھا جائے پھر بعد میں کیا ہے، لقب کو رکھا جائے۔ یعنی اگر ہم نے یہ کہنا ہو کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمایا تو ہم پہلے کیا رکھیں گے، اسم رکھیں گے، قال علی، اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین لقب ہے، قال علی زین العابدین، ٹھیک ہے، قال جعفر الصادق، قال امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا۔ اردو میں بھی یہی چلتا ہے کہ پہلے آپ اسم رکھتے ہیں پھر کیا رکھتے ہیں، لقب رکھتے ہیں، لیکن اردو میں چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جعفر کیا ہے اور صادق کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کہ جعفر نام ہے اور صادق کیا ہے، لقب ہے، تو پھر بھی لقب بعد میں چل رہے ہیں۔ جیسے مثلا مشہور مثالیں لے لیں کہ نواز شریف،
ٹھیک ہے، نواز نام ہو گیا، شریف لقب ہو گیا، عمران خان، خان کیا ہے؟ لقب ہو گیا۔ خاندانی جو نام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، خاندانی جو ہاشمی ہے مثلا، مطہری ہے، تو وہ ہمیشہ بعد میں رہتا ہے، اسم کیا رہتا ہے؟ پہلے رہتا ہے۔ تو عربی میں بھی یہ قانون ہے کہ اسم پہلے رہتا ہے اور لقب بعد میں رہتا ہے۔ مولا علی کا نام بھی یہ چینج کر دیتے ہیں، یعنی مولا علی کا نام بعد میں لیتے ہیں، لقب پہلے لے لیتے ہیں، مثلا مولا کائنات امام علی، امیر المومنین۔ ہاں وہاں پہ یہ پھر زیادہ فصیح نہیں ہے۔ قال امیر المومنین علی بن ابی طالب، تو یہ زیادہ فصیح نہیں ہے، افصح کیا ہے کہ قال علی امیر المومنین، یوں ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ اعراب کون سا دینا ہے، یہاں پہ بحث آتی ہے۔ تو قال علی میں علی تو کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، مرفوع ہوگا۔ امیر المومنین کا اعراب کیا ہے؟ کون سا آئے گا؟ قال علی امیر المومنین، امیر المومنین کیا آئے گا؟ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی کے تابع ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور توابع کے ہم کس میں پڑھیں گے؟ ایک اس میں بدل کی ہے قسم، ٹھیک ہے، بدل الکل من الکل، ایک عطف بیان کی کیا قسم ہے، تو یہاں پہ بدل کا آپشن آئے گا یا عطف بیان کا آپشن آئے گا۔ قال علی امیر المومنین کہیں گے یا قال علی امیر المومنین، ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے، عطف بیان بنا لیں یا بدل کیا ہے بنا لیں، جس کی تفصیلات جو ہے وہ جب ہم توابع کی بحث پڑھیں گے تو مزید کیا واضح ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو توابع کی بحث آتی ہے کہ آپ دوسرے نمبر پہ جو لقب آ رہا ہے اس کو تابع والا اعراب دیں گے، یہ تب آتا ہے کہ جب دونوں مفرد نہ ہوں۔ دونوں مفرد نہ ہوں کیا مطلب؟ یعنی اسم اور لقب دونوں مفرد نہ ہوں۔ دونوں مفرد نہ ہوں تو مطلقاً، دونوں مفرد نہ ہوں تو مطلقاً کیا مطلب؟ کہ چاہے دونوں مضاف ہوں یا ایک مضاف ہو اور ایک مفرد ہو۔ اب ایک مضاف اور مفرد یہ بھی مطلقاً رہے گا۔ مطلقاً کیا مطلب؟ کہ پہلے والا مفرد ہو اور دوسرا مضاف ہو، یا اس کا الٹ کر لیں، پہلے مضاف ہو اور دوسرا مفرد ہو۔ تو یہاں پہ کیا قانون رہے گا؟ تابع کا قانون رہے گا۔ یعنی ایک ہی جملے میں ہم کیسے کہیں گے کہ اسم اور لقب جب آتے ہیں تو لقب کا اعراب اسم کے تابع ہوتا ہے، کب؟ جب اسم اور لقب دونوں مفرد نہ ہوں۔ مفرد نہ ہوں کہ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ جو بھی آپ بنا لیں گے، ٹھیک ہے، وہی صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ ثم ان کان مضافین، اگر کانا اسم اور لقب دونوں کیا ہوئے؟ مضاف ہوئے، مرکب اضافی، جیسے عبداللہ اور زین العابدین، قال عبداللہ زین العابدین، او کان الاول مفردا وثانی مضافا، ٹھیک ہے، یعنی دونوں مفرد نہیں بنانے نا۔ پہلی صورت تو یہ ہوگی کہ دونوں مضاف ہوں گے، پھر یا دوسری صورت کیا بنے گی کہ پہلا مفرد ہو جائے گا اور دوسرا مضاف ہو جائے گا، جیسے زید مفرد ہے اور زین العابدین مضاف ہے، جیسے ہماری مثال تھی قال علی امیر المومنین کی۔ او کان الامر بالعکس، یا معاملہ الٹ ہو جائے کہ پہلے والا مضاف ہو جائے اور دوسرا کیا ہو جائے جی؟ مضاف الیہ ہو جائے دوسرا کیا مفرد ہو جائے، ہاں، جیسے عبداللہ جو ہے یہ پہلے نمبر پہ آ جائے اور قفہ کیا ہے یہ بعد میں آ جائے، ٹھیک ہے، قفہ کیا ہے؟ لقب ہے، ٹھیک ہے، عبداللہ قفہ۔ واجب کون ثانی تابعا للاول فی اعرابہ، اب اس کا حکم، ان تینوں صورتوں کا حکم کیا ہوگا کہ ثانی جو دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے وہ پہلے کے تابع ہوگا فی اعرابہ، اسی پہلے کے اعراب میں، پہلا مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، جو بھی ہو۔ اب توابع کی کون سی قسم بنے گی؟ اما علی انہ بدل منہ، یا تو اس کا وہ بدل بنے گا، او عطف بیان علیہ، یا اس کے اوپر کیا ہوگا؟ عطف بیان ہوگا۔ اچھا، یہ کب ہے کہ جب دونوں مفرد نہ ہوں۔ وَإِن كَانَ مُفْرَدَيْنِ، اور اگر دونوں کے دونوں مفرد ہو گئے، ٹھیک ہے، جیسے زید قفۃ، جیسے جعفر صادق، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اعراب کیا آئے گا؟ تو یہاں پہ ابن شام کہتے ہیں کہ ایک اعراب ہمیں عربی زبان میں ملا ہے مضاف مضاف الیہ والا، قال جعفر الصادق یا جعفر صادق، یوں ہے، قال جعفر صادق، یعنی توابع سے ہٹ کے یہ والا اعراب بھی کیا موجود ہے کہ پہلے والے کو مضاف قرارتے ہیں اور دوسرے کو مضاف الیہ قرارتے ہیں۔ تو مضاف اور مضاف الیہ میں ایک قیاس ہے، قیاس یعنی ایک قانون ہے، ایک معیار ہے کہ جو منطق میں آپ پڑھیں گے کہ مضاف اور مضاف الیہ میں کیا ہونی چاہیے؟ اثنینیت ہونی چاہیے۔ اثنینیت کسے کہتے ہیں؟ کہ دو الگ چیزیں ہوں۔ غلام و زیدن میں آپ کیا کہتے ہیں کہ غلام الگ ہے اور زید الگ ہے، ٹھیک ہے جی۔
ایک انسان ایک ہی ذات کو اپنی طرف مضاف نہیں کر سکتا، ذات ایک ہی ہو اس کو اپنی طرف مضاف کریں یہ نہیں کر سکتا، اس کے اندر کوئی ایسا معنی کرنا ہوگا کہ وہ دو چیزیں ہوں، دو چیزیں تصور اسے کریں گے تب یہ مضاف والا معنی کیا ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ جعفر و صادقن، تو اردو کے اعتبار سے اگر غور کریں تو کیا بنتا ہے، صادق کا جعفر، تو یہاں سے کیا سمجھ آتا ہے کہ جی غلام زیدن کی طرح، زید کا غلام، صادق کا جعفر، کہ صادق اور ہے اور جعفر اور ہے۔ تو لہٰذا مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو مضاف الیہ والی ہمیں کچھ اعراب ملتے ہیں عربوں کے ہاں، یہ قیاس کے خلاف ہیں۔ قیاس کے خلاف ہیں، کس چیز کا قیاس؟ یعنی مضاف کا جو قیاس ہے، اضافہ کا قیاس ہے۔ اضافہ کا قیاس اور قانون کیا ہے کہ اثنینیت ہونی چاہیے، جبکہ یہاں پہ بغیر اثنینیت کے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، مضاف کر رہے ہیں، لہٰذا انہیں یہاں پہ تعویل کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ یعنی صادق کا جعفر، یعنی وہ جعفر کو پھر وہ خود ذات کے معنی میں لیں گے جسے ہم مسمہ کہتے ہیں، اور صادق کو وہ کس معنی میں لے لیں گے، ایک اسم یا صفت کے معنی میں لے لیں گے۔ دو چیزوں کو انہیں الگ الگ تصور کریں گے تو تب جا کے وہ مضاف کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ جعفر کا، صادق کا جعفر، یعنی صادق کا جعفر کیا مطلب، یعنی صادق ایک صفت ہے اور اس صفت کا یہ کیا ہے، بندہ ہے، یوں کر کے، تو یوں کر کے انہیں کیا ہے ایک ذہنی طور پہ کوئی معنی کے اعتبار سے دو بنانے پڑیں گے تب جا کے وہ مضاف الیہ کا معنی درست کر پائیں گے۔ صدق والا جعفر، ٹھیک ہے، صدق والا جعفر، صادق کا جعفر، اس مطلب ہے کہ جعفر کو وہ مسمہ کے طور پہ لے رہے ہیں، اور صادق جو ہے وہ اس کو ایک لقب کی صفت کے طور پہ لے رہے ہیں گویا کہ، ٹھیک ہے جی، مرکب توصیفی ٹائپ بنا لیں، مرکب توصیفی تو موصوف صفت بنانا چاہیے نا، معنی کے اعتبار سے، تعویل کے اعتبار سے، کہ پہلے سے مراد مسمہ لیں گے، دوسرے سے مراد کیا لیں گے، کوئی صفت مراد لے لیں گے، یوں ہے۔ تو اسی وجہ سے مصنف نے جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور یہاں پر بھی وہی قانون اپنایا ہے کہ اتباع کی قانون رکھیں، کہ قال جعفرن آگے کیا کہیں، صادقن آپ کہیں، اتباع والا نظام چلیں۔ اچھا، وَإِنْ كَانَ مُفْرَدَيْنِ زَيْدٌ قُفَّةٌ ہے، سعید و قرظٌ ہے، ٹھیک ہے، یہ قفہ بھی لقب ہے اور قرظ بھی کیا ہے، لقب ہے، قرظ وہ بوریہ کے معنی میں ہے۔ اچھا، یہ دونوں جو لقب ہیں وہی نام بگاڑنے والے ہیں، قفہ بے معنی کپی کے اور قرظ کیا ہے، بوری ہوگی۔ اچھا، فالکوفیون والزجاج، یہاں پہ جو کوفی نحوی ہیں اور جو زجاج نحوی ہے، یجیزون فیہ وجہین، وہ اس کے اندر دونوں وجہیں جائز قرار دیتے ہیں۔ پہلی وجہ تو وہی ہے اتباع والی، کہ اتباع لقب للاسم کما تقدم فی بقیت الاقسام، جیسے باقی اقسام جو مضاف والی تھیں وہاں پہ ہم نے اتباع کی بات کی تھی تو وہ کہتے ہیں اتباع بھی یہاں پہ جائز ہے، لیکن یہاں پہ ایک اور اضافی آپشن وہ لے کر آتے ہیں۔ دوسرا آپشن کیا لے کر آتے ہیں کہ اضافۃ الاسم الی اللقب، کہ یہاں پہ ایک اور بھی وہ اعراب جائز قرار دیتے ہیں کہ جو پہلا اسم آ رہا ہے اس کو مضاف قرار دیں اور دوسرے والے کو کیا مضاف الیہ قرار دیں، قال جعفر صادقن، یوں کہتے ہیں۔ وجمہور البصریین یوجبون الاضافۃ، اور ادھر سے جی بصریوں کے سارے جو نحوی ہیں وہ اکٹھے ہو گئے زجاج کے علاوہ کہ آپ یہاں پہ اتباع نہیں کریں گے بلکہ اضافت کو انہوں نے کیا قرار دیا، واجب قرار دیا۔ یہ تو کیا ہو گیا، نحویوں کا اختلاف ہو گیا۔ ابن ہشام کیا نظریہ پیش کرتے ہیں کہ وہ صحیح الاول، کہ صحیح کیا ہے، اول ہے، یعنی اتباع جو ہے یہ صحیح ہے، اضافت کیا ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد مصنف اپنے دلائل بھی ذکر کرتے ہیں، وہ دلائل وہ یہاں سے ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ اگر عبارت یوں ہوتی نا لأن الاتباع اقیس، تو یہ زیادہ مناسب تھی واو کی بجائے۔ والاتباع اقیس من الاضافہ والاضافۃ اکثر، کہ اتباع جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے، کس کی نسبت سے، اضافت کی نسبت سے، یعنی اضافت خلاف قیاس ہے اور اتباع مطابق قیاس ہے۔ اتباع مطابق قیاس کیوں ہے، کیونکہ اتباع میں آپ بدل کی بات کرتے ہیں، تو جعفرن صادقن یہ دونوں ایک دوسرے کے بدلے میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بندہ ایک ہی ہے، اس کے لیے کبھی جعفر بول رہے ہیں کبھی اس کے لیے صادق بول رہے ہیں، تو یہ زیادہ کیا ہے، قیاس کے مطابق ہے۔ لیکن اضافت کی طرف آپ جاتے ہیں تو یہ زیادہ قیاس کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ جب بندہ ایک ہے تو آپ کو وہاں پہ دو بنانے پڑیں گے، ایک بندے کو دو بنانا، پھر یہ کیا ہوتا ہے، قیاس سے آپ ہٹ جاتے ہیں، قانون سے ہٹ جاتے ہیں اور فرضی چیزوں میں کیا ہے، چلے جاتے ہیں۔
تو لہٰذا اضافت جو ہے وہ زیادہ قرینہ قیاس نہیں ہے، بلکہ اضافت کو جو قانون اثنینیت ہے اس کے خلاف ہے یہ ایک طرح سے ہے۔ لیکن والاضافت اکثر، اس کے باوجود عربی زبان میں جو اضافت کا چکر ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے۔ یعنی قدیم عربی زبان میں جب بھی ہم شعراء کے اشعار پڑھتے ہیں یا باقی چیزیں پڑھتے ہیں تو اس طرح کے اسم اور لقب جب مفرد آتے ہیں تو وہ وہاں پہ کیا کر دیتے ہیں، اضافت کو کیا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بحث مکمل ہوتی ہے، اس کے متن کے اوپر آ جائیں۔ متن کے اوپر ایک نقطہ ہے، ہاں میرے پاس تو ختم ہو گئی۔ سکھیں وَيَجُوزُ أَيْضًا قَطْعُ عَنِ الطَّبِعِيَّةِ۔ اچھا یہ میری کتاب میں نہیں ہے، چلیں یہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَيَجُوزُ أَيْضًا قَطْعُهُ عَنِ الطَّبِعِيَّةِ، اچھا پہلی والی صورت ہے، وہاں پہ اتباع ہے، اور اتباع کے علاوہ مصنف نے کیا نظریہ پیش کیا ہے کہ تبعیت سے اسے قطع کر دیں، اما برفعہ خبرا لمبتدأ محذوف، یا تو اسے مرفوع کر دیں اور مبتدأ محذوف کی خبر بنا لیں۔ میں نے کیسے کہیں گے قال علی، آگے کیا کہیں امیر المؤمنین ہوا امیر المؤمنین، ہوا کو کیا کریں محذوف کریں، یا رأیت علیٰ امیر المؤمنین، پھر امیر المؤمنین کیوں پڑھا ہے علیٰ کو، تابع نہیں پڑھا، تو آپ کیا کہیں گے رأیت علیٰ ہوا امیر المؤمنین، اسے کیا کہتے ہیں طبیعت سے کاٹ دینا۔ او بنسبہ مفعولا بفعل محذوف، یا دوسرا کیا ہے کہ اسے آپ منصوب پڑھیں، ٹھیک ہے مفعول کے طور پہ، اور اس کا فعل کیا رکھیں محذوف رکھیں۔ قال علی امیر المؤمنین، تو امیر المؤمنین کیوں کہہ رہے ہیں، یعنی آنی امیر المؤمنین، آنی میری مراد، یعنی اور آنی، ٹھیک ہے، تو آنی کو محذوف رکھ کے اس سے آپ کیا بناتے ہیں کہ وہ مفعول بناتے ہیں۔ تو یہ اس کے اندر تین پھر اعراب ہو جائیں گے، اتباع اور مرفوع ہونا اور منصوب ہونا، ٹھیک ہے، یہ پھر اچھی ہے۔ اچھا متن کے اوپر آ جائیں، کچھ منٹ ہمارے پاس باقی ہیں۔ سعد جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، سعد متن۔ ثم العلم وهو اما شخصی، علم یا تو شخصی ہوگا، شخصی کی کیا تعریف ہے، ہاں یعنی معین فی الخارج، معین فی الخارج، یا اس کے لیے کچھ ناوی یہ لفظ لکھتے ہیں کہ محسوس فی الخارج، کہ جس سے آپ محسوس کریں خارج میں دیکھیں، اور وہ جو خارج میں معین اور محسوس ہے نا، اسی کے لیے ہی لفظ کو کیا کیا گیا، وضع کیا گیا ہے۔ او جنسی، یا وہ علم کیا ہوگا، جنسی ہوگا، ہاں یعنی خارج میں معین نہیں ہوگا، ذہن میں کیا معین ہوگا، خارج میں وہ کلی ہے، کسی کے لیے بھی آ سکتے ہیں، استعمال میں تو معین ہو ہی جائے گا، لیکن لغت کے اعتبار سے جو خارج میں مشخص ہے اس کے لیے نہیں وضع کیا گیا، اس میں جو خارج ہوگا وہ غیر شخصی ہوگا۔ جیسے اسامہ جو ہے وہ کسی بھی شعر کے لیے کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جنس ہو گیا، لیکن معین کیا رکھا کہ ذہن میں معین آئے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فقط اسی شعر کے لیے بولیں گے کہ جسے آپ دیکھیں گے، جس شعر کو نہیں دیکھا جا رہا اس کے لیے اسامہ کا لفظ نہیں بول سکتے۔ اچھا وَإِمَّ اسْمٌ كَمَا مَثَّلْنَا، علم یا تو اسم ہوگا جیسے کہ ہم نے مثال دی، کون سی مثال دی، زید کی جیسے مثال دی، او لقب جیسے لقب ہے جیسے زین العابدین وقفہ، دو مثالیں کیوں دیں، نہیں زین العابدین اور قفہ لقب کی دو مثالیں نہیں، لقب کی دو، ہاں یہ ہے کہ زین العابدین جو ہے وہ بلندی کو بیان کر رہا ہے، رفعت المسمى، ٹھیک ہے، اور قفہ کس کو بیان کر رہا ہے، ذات المسمى، پستی کو۔ او کنیت، یا تیسرا کیا ہے کنیت ہے، جیسے ابی عامر و ام کلثوم، دو مثالیں کیوں تھیں، ایک اب سے شروع ہو رہا ہے، کیا ہے ام سے کیا شروع ہو رہا ہے۔ وَيُؤَخَّرُ اللَّقَبُ عَنِ الْإِسْمِ، لقب کو اسم کے بعد رکھا جائے گا، تابعاً لہو، اور لقب کو کس کے تابع رکھا جائے گا،
लहू लिल इस्म मुतलकन, मुतलकन की तफसीर, ये पेपर वाला सवाल आ गया, ठीक है। तो मुतलकन की तफसीर क्या है, बात को देख के करते हैं, ठीक है। बाद में क्या जुमला है, औ मखफूज़न, या आप उसे क्या रखेंगे, मजरूर रखेंगे, बेइज़ाफ़त ही, उसके इज़ाफ़ा की वजह से, बेइज़ाफ़त ही यानी बेइज़ाफ़तिल इस्म। मखफूज़ किसको रखेंगे, लक़ब को। युअख़्ख़र और लक़ब और इसमें ताबिअन लहू, यानी लक़ब ताबे होगा इसम के, और मखफूज़न या लक़ब क्या होगा, मजरूर होगा, बेइज़ाफ़त ही, इस लक़ब के इज़ाफ़त की वजह से, कि लक़ब क्या है, मुज़ाफ़ हो रहा है, या बेइज़ाफ़तिल इस्म, या इसम के इज़ाफ़ा की वजह से, यूँ कहते हैं। इन उफ़रदा, अगर ये दोनों क्या हुए, मुफ़रद हुए, कौन दोनों, इसम और लक़ब। अब बताएं मुतलक़न की तफसीर क्या बनेगी यहाँ पे। चाहे दोनों मुफरद हों या ना हों। नहीं, इस मुतलक़न की तफसीर में दोनों मुफ़रद हों ये नहीं आएगा। एक मुफरद और एक मुज़ाफ, इस तरह दोनों मुज़ाफ, नहीं, दोनों मुज़ाफ हों, दोनों मुज़ाफ हों, एक मुफरद हो या एक अब मुफरद चाहे एक पहला मुफरद हो दूसरा मुज़ाफ हो, इसका बिलअक्स कर देंगे, या पहला मुज़ाफ है दूसरा मुफरद हो। ये वाली जो मुतलक खोला था, इसके लिए आप शॉर्टकट क्या कहेंगे, मुतलकन क्या मतलब है कि दोनों मुफ़रद ना हो मुतलकन, दोनों मुफ़रद ना हो मुतलकन। एक और मतलब आ जाएगा। हाँ, एक और मतलब आ जाएगा। हाँ, एक और मुतलक आ जाएगा। लक़ब को इसम के मुअख्खर रखा जाएगा, और ये लक़ब इसम के ताबे होगा मुतलकन। मुतलकन क्या मतलब कि जब दोनों मुफ़रद ना हों। अब जब दोनों मुफ़रद नहीं है तो फिर इसको आप खोलेंगे, दोनों मुफ़रद नहीं है तो या तो दोनों मुज़ाफ़ हों, या एक मुज़ाफ़ हो और एक मुफ़रद हो, फिर जो एक मुज़ाफ़ और एक मुफ़रद हो ये भी मुतलकन। ये मुतलकन क्या मतलब कि चाहे पहले वाला मुज़ाफ़ हो और दूसरा मुफ़रद हो, या इसका उलट कर लें कि पहला मुफ़रद हो और दूसरा क्या हो, मुज़ाफ़ हो। हाँ, तो ये मुतलकन बड़ा टेक्निकल है, ठीक है जी। तो इसको जो है वो आप समझ के याद करेंगे तो नहीं भूलेंगे, ठीक है जी। वाज़ेह जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ये बेइज़ाफ़त ही का मतलब